آج کا ہمارا حدیث کا درس حدیث نمبر 4، کتاب تیسیر العلام شرح عمدۃ الاحکام، پہلا باب ہے کتاب الطہارہ سے، حدیث نمبر 4۔ اس سے پہلے جو حدیث ہم نے سنا تھا، پہلے جو حدیث ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر یہ احکام بیان کیے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے وضو چابی کی حیثیت ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، حدیث نمبر 3، جس میں ویل للعقاب من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پنڈلیوں کو جہنم ہے جو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے خشک رہ گئے، یعنی اعضائے جسم میں، اعضائے وضو میں اگر کوئی بھی عضو باقی رہ جاتا ہے، پانی وہاں نہ پہنچے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور ویسے ہی اگر نماز پڑھ لے تو اس کے لیے عذاب ہے، وعید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ میں وضو کا خیال رکھیں، کوئی بھی وضو کا جسم، وضو کے اعضاء خشک نہ رہ جائے۔ آج جو درس ہم پڑھیں گے، وضو میں کمال اور احتیاط کا حکم، یہ حدیث نمبر 4 ہے کتاب سے، عمدۃ الاحکام کی۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ آپ اس سے غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق اپنے وضو کو مکمل کریں۔ حدیث کے راوی ہیں، آئیے حدیث ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر ومن استجمر فلیوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ آپ لفظ لفظ کا سمجھیں تو بہتر ہے تاکہ عربی آپ کے سمجھ میں آئے۔ ترجمہ تو پورا لکھا ہوا آپ کے سامنے، لیکن لفظ کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اذا توضأ، اذا کے معنی ہے جب، توضأ یتوضأ توضؤا، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے، احدکم، احدکم یعنی تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو حکم ہے کہ ناک میں، انف کے معنی ناک، انف اس کی جمع ہے انوف، ناک میں پانی ڈالے۔ ثم لیستنثر، پھر ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ناک جھاڑنا، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے بعد میں ظاہر بات ہے ناک میں غبار، ناک میں گندگی، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کے اندر ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناک کو صاف کریں۔ ثم ومن استجمر، استجمرہ کے معنی جو آدمی استنجا کے لیے پتھر لیتا ہے، فلیوتر، تو اس کو چاہیے کہ وطر لے، فلیوتر یعنی طاق عدد لینا چاہیے۔ کتنے طاق عدد؟ 1، 3، 5، 7، جتنی ضرورت پڑے صفائی کے لیے لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر استجمر فلیوتر،
استنجا کے لیے پتھر لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس مقام پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہاں بہت سارے دیہاتی لوگ رہتے تھے، پانی کی قلت ہوتی تھی، تو پتھر استعمال کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، یا پتھر کی جگہ جیسے ٹشو ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ لیکن جہاں پانی ہے، الحمدللہ پانی میسر ہے، تو پانی سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور طاق عدد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، اب دیکھیں پہلی حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کی صفائی کرنا۔ نمبر 2، جو شخص استنجا کرتا ہے اس کو طاق عدد استعمال کرنا اور پاکی صفائی کا پورا خیال رکھنا۔ نمبر 3، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو عبادت کرنا ہے، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَلْيُغْسِلْ، اپنے دھوئے ہاتھوں کو اس سے پہلے کہ برتن میں ہاتھوں کو ڈالے، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں نل نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو ٹیپ لگا ہوا ہے، نل لگا ہوا ہے، نل کھول کے ہم دھو لیتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں آج بھی بہت سارے گھروں میں ہر جگہ نل نہیں لگا ہوا ہے، ٹیپ نہیں لگا ہوا ہے، تو ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں برتن استعمال ہوتے تھے، وضو کا لوٹا وہ چوڑے کٹورے کے مانند ہوتے تھے، تو کٹورے کے جیسے برتن میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، 3 مرتبہ پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ برتن میں ہاتھ ڈال کے پانی نکال سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی آپ نے، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ حالت نیند میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں چلا گیا تھا۔ تو اس حدیث میں کئی احکام ہیں وضو سے تعلق رکھنے والے، اور صحیح مسلم کے لفظ میں یہ ہے کہ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، یعنی دونوں نتھنے، منخر کے معنی نتھنا، ناک کا جو نتھنا ہوتا ہے، ناک کا جو بانس، ناک کا بانس بھی کہیں یا نتھنا بھی کہیں، تو پانی سے اس کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اور ایک لفظ جو ہے من توضأ فلیستنشق، جو آدمی وضو بنائے اس کو چاہیے کہ اپنے ناک کو اچھی طرح سے جھاڑے، ناک صاف کرنا۔ تو یہ الفاظ ہیں جو ناک صاف کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ الفاظ تھے جو آپ نے ابھی پڑھا۔ اب اس کے بعد حدیث کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ نیچے شرح حدیث میں سب سے پہلے جو راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، لیکن آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسری، قبیلہ دوسر، جیسے آج بھی آپ قبیلہ دوسر کے لوگ یہاں پر سعودی عرب کے اندر پائے جاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسری۔ یہ مسجد نبوی میں ایمان لانے کے بعد نبی سے چمٹے رہے، اصحاب صفہ والے خاص صحابہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، رات اور دن، اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ تو ان کے پاس ایک بلی تھی جو بلی کا خیال رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یا ابا ہر، اسے سے نام پڑ گیا ابو ہریرہ، کیونکہ بلی پالتے تھے، اور بلی ایک مانوس جانور ہے، اس کا پالنا جائز ہے، لیکن بلی کو بیچنا، بلی کو خریدنا، بلی کا کاروبار کرنا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ابھی کل ہی شیخ سے پوچھا گیا فتویٰ
کہ بلی کو بیچنا کیسا ہے؟ کہا بلی کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا مانوس جانور ہے جس کو پالنا اس شرط پر کہ اس کو کھلائے پلائے اور اس کو اچھی طرح نگہداشت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی جو عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں ڈالا اور نہ کھولا کہ وہ جا کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلی بھوک سے مر گئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس عورت کو جہنم میں ڈالا۔ تو بلی کو بیچنا، بلی کو خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن پالنا جائز ہے، ہدیہ دینا بلی کا جائز ہے، بلی کا رکھنا جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا، بلی آگے پی لی تو آپ نے پانی کو لڑکایا تاکہ اور پی لے، تو کہا لوگوں نے یہ ناپاک نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلی پاک ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتی ہے، یعنی بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں، بلی بذات خود کیا ہے؟ حرام جانور ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ جو اپنے شکار کو پیر میں پکڑ کے کھاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ بلی بھی اپنے شکار کو پیر میں پکڑ کے کھاتی ہے، پیر سے پکڑتی ہے، تو ایسے جانور کھانا حلال نہیں ہے، جیسے شیر ہے یا اس قسم کے جو جانور ہیں جن کو اپنے چنگل سے اپنا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اور یہاں حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے اور ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب سے زیادہ حدیث کو بیان کیا ہے، اور سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا مدینے میں اور بقیع قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت ہوگا تو پھر کبھی آپ کو سنائیں گے۔ اب یہاں پر حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی شرح حدیث کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں بیان فرمائی ہے، شریعت اسلامیہ کی یہ خوبی ہے کہ اس نے طہارت پر بڑا زور دیا ہے، اسلام میں طہارت پر بڑا زور دیا ہے، اور اسلام دین طہارت ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر میں اللہ نے کہا اے کملی والے اٹھو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ تو دین اسلام پاکی صفائی کا دین ہے۔ آج مسلمان بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں گندے رہتے ہیں، بولے یہ جمعہ میں ایک دن غسل کرتے ہیں، اور عملی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت پاکی صفائی میں گری ہوئی ہے، جبکہ اسلام پاکی صفائی پر بڑا زور دیتا ہے اور پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ طہارت کے جتنے مکملات اور متممات، مکملات مانے کامل کرنے والے، تمام کرنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پوری طرح سے احاطہ کیا ہے اسلام نے، کہیں سے بھی کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے احکام جو کمال طہارت کو اور اس کے کمال احتیاط کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب وضو کرنے والا وضو کا آغاز کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے صاف کرے۔ چہرے کو دھونے کے ضمن میں استنشاق اور استنثار کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا تاکہ ناک میں اچھی طرح سے صفائی ہو سکے، اور ناک چہرے کا حصہ ہے، لہذا چہرے کے دھوتے ہوئے ناک کے اندرونی حصے کی طہارت کا اہتمام کرنا وضو کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا جو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، تو جب ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کے لیے جو پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، اسی پانی سے ناک اور کلی دونوں دھونا ہے، کیونکہ کلی کرنا وہ بھی چہرے میں داخل ہے اور ناک صاف کرنا وہ بھی چہرے میں داخل ہے، تو یہاں پر ناک کی پاکی صفائی کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اور چہرے کے لیے قرآن میں حکم ملا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھوو۔
چہرہ دھونا فرض ہے، اس فرض کے اندر سنت نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ ناک اور کلی کرنا، ناک جھاڑنا، کلی کرنا، اور ناک کی صفائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو اوپر تک چڑھاؤ، اگر روزے سے نہیں، اگر روزے سے ہے تو پانی زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے، ورنہ ناک سے پانی اندر چلا جاتا ہے حلق میں۔ تو یہاں پر ناک کی پاکی صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ناک میں گرد و غبار کی جمع ہونے سے گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو ناک کی صفائی جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے ناک صاف کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، استنجا کے لیے اگر مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے ہیں تو کم از کم 3، اگر 3 سے نجاست زائل نہ ہو تو اگر 4 سے ہو سکتی ہے یا 5 سے ہو سکتی ہے، جتنا چاہے کر سکتے ہیں پاکی صفائی کے لیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وطر ہو جائے، جتنی ضرورت ہو استعمال کر سکتے ہیں، مگر طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ شریعت کے بہت سارے احکام میں طاق تعداد کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، طاق عدد کا اسلام میں حکم دیا گیا، جیسے وطر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، جیسے یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا طاق استعمال کرو، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو وطر کی نماز کو پڑھو، طاق عدد میں وطر طاق پڑھی جاتی ہے۔ اس سے شیطان نے ایک لوگوں کو بہکایا ہوا، گمراہ کیا ہوا ہے کہ